بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا جو باب پڑھ رہے ہیں وہ باب ہے باب امری ولاة الامور بالرفق برعایاہم ونصیحتہم والشفقۃ علیہم والنہی عن غشہم والتشدید علیہم واہمال مصالحہم والغفلۃ عنہم وعن حوائجہم۔ حاکموں کو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرنے، ان کی خیر خواہی کرنے اور ان پر شفقت کرنے کا حکم، اور ان پر سختی کرنے اور ان کے مصالح کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضرورتوں سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے آپ اپنے متبعین مومنوں کے لیے اپنے بازو کو پست رکھیں۔ وَاخْفِضْ بمعنی نرم رویہ اختیار کرو۔ اسی طرح جب پرندہ اوپر سے نیچے اترتا ہے تو اپنے بازوؤں کو نیچے جھکا لیتا ہے، تو یہاں پر بھی بطور استعارہ کے نرمی اور خوش اخلاقی کے اس کو استعمال کیا گیا۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں اور بے حیائی، منکرات اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن پاک کی یہ آیت بہت جامع ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کو جامع ترین آیت فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں پوری تعلیمات کو چند الفاظ میں جمع کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین یہی آیت ہے، کیونکہ اس میں تمام اوامر کا بھی بتایا گیا، یعنی جو کام کرنے والے ہیں ان کا بھی حکم دیا گیا، اور اس کے علاوہ جن کاموں سے روکنا ہے ان کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا، اس لیے اس کو جامع آیت کہتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ وکلکم راع ومسئول عن رعیتہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب سوال کیے جاؤ گے اپنی رعیت کے بارے میں۔ امیر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سب کے سب سوال کیے جاؤ گے اپنی رعیت کے بارے میں۔ متفق علیہ۔ راعن، یہ رعا یرعا راعین سے ہے اور اس کا مصدر رعایتن بھی آتا ہے، یعنی امیر کا انتظام مملکت کرنا۔ یہ باب فتح یفتح سے مستعمل ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب نگران ہو۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی تھی، لیکن یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ کے لانے کا مقصد یہ کہ اہل حکومت کی جو ذمہ داری شریعت نے بتائی ہے اس میں وہ کوتاہی نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے اور پھر قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اسی بات پر امام نووی نے اس باب کو ذکر کیا، تو اس باب کے عنوان کے ساتھ بھی یہ لگ رہی تھی حدیث، اس لیے اس کو یہاں پر دوبارہ ذکر کیا کہ تم سب سے
تمہاری نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ جو اللہ نے تمہیں عہدے، منصب، رتبے دیے ہیں، یہ ویسے ہی نہیں دیے، بلکہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہوگی، اور اللہ کے ہاں اس ذمہ داری کی پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ وعن ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعی اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتی الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت کا حکمران بنا دیتا ہے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے والا ہے، تو جس دن فوت ہوگا اللہ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، ان کے مختصر حالات یہ ہیں کہ ان کا نام معقل، ان کی کنیت ابو عبداللہ، اور ان کے والد کا نام یسار بن عبداللہ بن صغیر بن حراق تھا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے ہی مسلمان ہوئے، پھر صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب آپ بیعت رضوان میں صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو ایک شاخ لے کر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ مزینہ کا قاضی بنانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے پھر بنانا چاہا تو انکار کر دیا، یعنی 2 مرتبہ انکار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ قاضی کا ساتھ دیتے ہیں جب وہ ظلم نہ کرے۔ پھر یہ قاضی بن گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی ان کی بہت قدر و قیمت تھی، اہم امور میں ان سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں ایک نہر کھدوانے کا حکم دیا اور فرمایا تیار ہونے کے بعد معقل کے ہاتھوں اس میں پانی جاری کروایا جائے، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں زیاد نے اس نہر کو درست کروایا تو نہر کا حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہاتھوں پانی جاری کروایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر تقریباً 60-70 کے درمیان تھی۔ وفی روایت فلم یہودھا بنصیحت لم یجد رائحۃ الجنہ، وفی روایت لمسلم ما من امیر یلی امور المسلمین ثم لا یجہد لهم وینصح لهم الا لم يدخل معهم الجنہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے، جو حاکم بھی مسلمانوں کی معاملات کا ذمہ دار بنتا ہے، پھر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ان پر اپنے ملک کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے معاملات کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ رعایا کی ہمدردی اور خیر خواہی سے ان کے معاملات کو حل نہیں کرتے تو ایسے حکمران لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہیں۔ ان کی رعایا تو اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں چلی جائے گی، مگر یہ حکمران اپنے جرم کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائیں گے، یعنی یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر جنت حرام کر دیں گے، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کو نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ ابتداءً جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دیا جائے گا، یعنی دخول اول نہیں ہوگا۔ یا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعید ایسے حکمرانوں کے بارے میں ہے جو خیانت، ظلم وغیرہ کو حلال سمجھ کر کرتے ہیں، تو اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو جنت ان پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر فرمایا لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، تو جنت میں جانے سے تو منع ہو گئے، تو اس کا کیا مطلب کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے بھی جائیں تو تب بھی وہاں جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔
یعنی اس وقت بھی ان کو جنت کی جو لذت خوشبو جو تھی وہ ان کو محسوس نہیں ہوگی، واللہ عالم۔ بہرحال اس میں یہ بتایا گیا کہ حکمران اگر ظلم کریں گے تو وہ اپنی سزا پائیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بیت ھذا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، ان کو مشقت میں ڈالے تو اے اللہ تو بھی اس پر مشقت فرما۔ جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا حاکم بنے، ان کے ساتھ نرمی کرے تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ والیہ یلی ولایتن مطلب والی ہونا یا متصرف ہونا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، یعنی اس میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو قوم کا بڑا بنے تو اسے ہی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ نرمی ہی کا معاملہ کرے، سختی کا معاملہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے نرمی والے اور سہولت والے امر کو قبول فرماتے۔ اسی طرح مشکات کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو کسی علاقے میں گورنر وغیرہ بنا کر بھیجتے تو آپ ان کو جہاں پر دوسری نصیحتیں کرتے وہاں پر یہ بھی فرماتے کہ لوگوں پر نرمی اور سہولت کا معاملہ فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دعا کر کے بھی بتا دیا کہ حکمران جو ہیں وہ نرمی کا معاملہ کریں گے تو ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ نرمی کریں تو ان پر نرمی کرنا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حکمرانوں کو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرون؟ قال اوفوا ببیعۃ الاول فالاول ثم اعطوهم حقهم واسألوا اللہ الذی لکم فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، جب بھی کوئی نبی ہلاک ہوا تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آیا، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء آئیں گے جو تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر ان کو ان کے حق عطا کرو اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو، پس بے شک اللہ ان سے سوال کرے گا جو نگرانی ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ساسا یسوسو سیاستن بمعنی سیاست کرنا یا امور کے تدبیر اور انتظام کرنا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حکمران جو ہے اگر وہ کوئی معاملہ ایسا بھی کریں جو ہمیں پسند نہیں تو پھر بھی جب تک کہ وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والے نہ ہوں تو ان کی عوام کو چاہیے کہ ان کی مخالفت نہ کرے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ببیعۃ الاول فالاول، یعنی پہلے امیر کی بیعت پوری کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر پہلے بنا لیا گیا اس کی اطاعت کرو، اس کے بعد دوسرا امیر بنایا جائے پھر اس کی اطاعت کرنا، یعنی جس طرح الگ ترتیب ایک کے بعد دوسرا خلیفہ مقرر ہو، اسی طرح تم بھی اسی ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے خلیفہ کی اطاعت کرنا۔ آتوہم حقہم، یعنی ان کے حقوق ادا کرو، ان حکمرانوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔
اگرچہ وہ تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی بھی کریں۔ ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، اللہ جل شانہ خود ہی قیامت کے دن ان سے حساب لے گا اور رعایا کے حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے انہیں سخت عذاب بھی دے گا۔ اگر بادشاہ یعنی حکمران اور رعایا اسی قانون کے مطابق چلیں تو ہمارا پورا معاشرہ سنور جائے اور ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار نہ ہو۔ وعن عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ انہ دخل علی عبید اللہ بن زیاد فقال این بنیہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعاء الحطمہ فإیاک ان تکون منہم متفق علیہ۔ حضرت عائذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین حاکم رعایا پر ظلم کرنے والے ہیں، پس تو ان سے بچ کے تو ان میں سے ہو۔ حطمہ تیز آگ کو کہتے ہیں یا دوزخ کو یا بہت اونٹ اور بکریاں۔ بہرحال اس میں مراد یہ ہے کہ حطمہ جو ہے یہاں پر اس سے مراد وہ چرواہا ہے جو اپنے ریوڑ کو سختی سے ہانکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے کیونکہ یہ حدیث پہلے بھی ذکر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ یہ باب کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی تو اس لیے اس کا ذکر دوبارہ کیا۔ فرمایا کہ اس میں بھی ظالم حکمرانوں کے لیے وعید ہے، یعنی حطمہ ایسے چرواہا جو ریوڑ کو سختی سے ہانکے، تو اس کے لیے وعید ہے کہ جانور کو سختی سے جب ہانکتا ہے ایسا چرواہا تو جانور ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے، مشقت اور تکلیف میں آتے ہیں۔ اسی طرح بعض حکمران ایسے ہوتے ہیں جو اپنی رعایا پر سختی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں تو اپنے رعایا کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے اس نرمی کو نہ اختیار کیا بلکہ سختی کی، تو پھر ایسے حکمرانوں کے بارے میں سخت وعید ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ وعن ابی مریم الازدی رضی اللہ عنہ انہ قال لمعاویہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من واللہ اللہ شیئا من امور المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللہ دون حاجته وخلته وفقره یوم القیامہ فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آ جائے تو اللہ بھی قیامت کے دن اس کی ضرورت، حاجت اور فقر کے درمیان آ جائے گا۔ بس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر فرمایا۔ جیسے کہ اس سے پہلی روایات میں رعایا کو حکم دیا گیا کہ تم ہر حال میں اپنے حاکموں کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرو، تو یہاں پر حاکموں کو خطاب کیا گیا کہ وہ اپنی رعایا کی ضروریات اور حاجات کو سنیں اور ان کو پورا کرنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند کو اپنے پاس آنے سے ہی روک دیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر جب قیامت کے دن آدمی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا اور حاجت مند ہوگا تو اللہ جل شانہ بھی اس کو اپنے کے پاس آنے سے روک دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ نرمی کریں، اور اگر ہم محکوم ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے حاکموں کا کہنا مانیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔